پنجاب میں سیلاب سے تباہی مچ گئی، مختلف علاقوں میں ہزاروں بستیاں ڈوب گئیں، لاکھوں افراد بے گھر ہو کر محفوظ مقامات کی جانب منتقل ہو رہے ہیں۔ ہزاروں ایکڑ پر تیار فصلیں پانی میں ڈوب جانے سے کسان تباہ ہو گئے۔ پنجاب میں سیلاب سے اموات کی تعداد 46 ہو گئی۔ پی ڈی ایم اے کے مطابق قادر آباد کے مقام پر چناب کا پانی دوبارہ متاثرہ علاقوں میں جانے کا 9 لاکھ کیوسک کا ریلا 6 اور 7 ستمبر کے درمیانی شب سندھ میں داخل ہوگا۔ دریائے ستلج، چناب اور راوی میں پانی کی سطح مسلسل بڑھ رہی ہے۔ سیلابی صورتحال میں شدت آنے کی وجہ سے ریسکیو آپریشن جاری ہے۔ دہاڑی میں دریائے ستلج میں ہیڈ اسلام پر درمیانے درجے اور جلمیرہ میں اونچے درجے کا سیلاب ہے۔ شہری آبادیوں کو خطرات لاحق ہو گئے۔ شہر کو بچانے کے لیے ضلعی انتظامیہ کی طرف سے برجی نمبر 11 پر بند توڑنے کے انتظامات کر لیے گئے۔ جھنگ میں ہیٹریمو پر 2,65,000 کیوسک کا سیلابی ریلا گزر رہا ہے۔ سیلابی پانی نے جھنگ کے علاقے میں لاکھوں ایکڑ پر تیار فصلیں تباہ کر دیں۔ کبیر والا میں دریائے راوی میں ہیڈ سدنائی پر اونچے درجے کا سیلاب ہے۔ راوی کا پانی اوور فلو ہو کر رابطہ نہروں میں داخل ہو گیا۔ عبدالحکیم ریلوے برج بھی پانی میں ڈوب گیا۔ کبیر والا میں دریائے راوی ہیڈ سدنائی پر اونچے درجے کا سیلاب ہے۔ ننکانہ صاحب میں دریائے راوی میں ہیڈ بلو کے مقام پر پانی کی سطح پھر بڑھنے لگی۔ دریائے چناب میں پانی کی سطح خطرے کے نشان سے تجاوز کر گئی۔ دریائے ستلج کا بند ٹوٹنے سے خانیوال کی درجنوں بستیاں ڈوب گئیں۔ لودھرا میں حیات بند ٹوٹنے سے کئی بستیاں زیر آب آ گئیں۔ ملتان کے قریب دریائے چناب میں 5 لاکھ کیوسک کا ریلا ہے۔ شیرشاہ پل پر سیلاب کا شدید دباؤ ہے، پانی پل کو چھو رہا ہے۔ محکمہ آبپاشی کے مطابق پانی کا زور بڑھا تو شیرشاہ کے قریب شگاف ڈالا جا سکتا ہے۔ ننکانہ صاحب میں دریائے راوی میں ہیڈ لوک کے مقام پر پانی کی سطح پھر بڑھنے لگی۔ ساہیوال میں سیلاب کی وجہ سے چیشا وطنی کمالیہ روڈ آج چوتھے روز بھی ٹریفک کے لیے بند ہے۔ قصور میں دریائے ستلج میں پانی کی سطح مزید بلند ہونا شروع ہو گئی۔ سیلاب میں پھنسے لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا جا رہا ہے۔ متاثرہ علاقوں میں امدادی کارروائیاں جاری ہیں۔ دریائے ستلج، چناب اور راوی میں پانی کی سطح مسلسل بڑھ رہی ہے۔ سیلابی صورتحال میں شدت آنے کی وجہ سے ریسکیو آپریشن جاری ہے۔ دہاڑی میں دریائے ستلج میں ہیڈ اسلام پر درمیانے درجے اور جلمیرہ میں اونچے درجے کا سیلاب ہے۔ شہری آبادیوں کو خطرات لاحق ہو گئے۔ شہر کو بچانے کے لیے ضلعی انتظامیہ کی طرف سے برجی نمبر 11 پر بند توڑنے کے انتظامات کر لیے گئے۔ جھنگ میں ہیٹریمو پر 2,65,000 کیوسک کا سیلابی ریلا گزر رہا ہے۔ سیلابی پانی نے جھنگ کے علاقے میں لاکھوں ایکڑ پر تیار فصلیں تباہ کر دیں۔ کبیر والا میں دریائے راوی میں ہیڈ سدنائی پر اونچے درجے کا سیلاب ہے۔ راوی کا پانی اوور فلو ہو کر رابطہ نہروں میں داخل ہو گیا۔ عبدالحکیم ریلوے برج بھی پانی میں ڈوب گیا۔ کبیر والا میں دریائے راوی ہیڈ سدنائی پر اونچے درجے کا سیلاب ہے۔ ننکانہ صاحب میں دریائے راوی میں ہیڈ بلو کے مقام پر پانی کی سطح پھر بڑھنے لگی۔ دریائے چناب میں پانی کی سطح خطرے کے نشان سے تجاوز کر گئی۔ دریائے ستلج کا بند ٹوٹنے سے خانیوال کی درجنوں بستیاں ڈوب گئیں۔ لودھرا میں حیات بند ٹوٹنے سے کئی بستیاں زیر آب آ گئیں۔ ملتان کے قریب دریائے چناب میں 5 لاکھ کیوسک کا ریلا ہے۔ شیرشاہ پل پر سیلاب کا شدید دباؤ ہے، پانی پل کو چھو رہا ہے۔ محکمہ آبپاشی کے مطابق پانی کا زور بڑھا تو شیرشاہ کے قریب شگاف ڈالا جا سکتا ہے۔ ننکانہ صاحب میں دریائے راوی میں ہیڈ لوک کے مقام پر پانی کی سطح پھر بڑھنے لگی۔ ساہیوال میں سیلاب کی وجہ سے چیشا وطنی کمالیہ روڈ آج چوتھے روز بھی ٹریفک کے لیے بند ہے۔ قصور میں دریائے ستلج میں پانی کی سطح مزید بلند ہونا شروع ہو گئی۔ سیلاب میں پھنسے لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا جا رہا ہے۔ متاثرہ علاقوں میں امدادی کارروائیاں جاری ہیں۔